بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم تختی نمبر 14 اس کا پارٹ 3 تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم شد کی مشق، شد کے ساتھ ایک ہی لفظ کے اندر اگر شد اور سکون یعنی حرف ساکن بھی ہو اور مشدد بھی ہو اکٹھے آ جائیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے اس کی مشق کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور مختلف چیزیں، مثال کے طور پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، حروف مدہ لین، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، قلقلہ، غنہ، وقف کرنے کا طریقہ، غرض ہے کہ وہ تمام چیزیں جو قرآن پڑھنے کے اندر ہمیں ضرورت پڑتی ہیں ہم ان کی بھی ساتھ ساتھ مشق کریں گے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر شین وش، شین زبر میم شم، وشم۔ اب یہاں پر چند چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ الف اور لام یہ دو لفظ ہیں، یہ خالی ہیں۔ خالی سے مراد ان پر کوئی حرکت، کوئی زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل خالی ہیں۔ تو جو خالی حرف ہوتے ہیں ان کو نہیں پڑھا جاتا، وہ لکھنے کے اندر آتے ہیں صرف اور پڑھنے کے اندر نہیں آتے۔ اس وجہ سے ہم واو کو ڈائریکٹ شین کے ساتھ ملائیں گے، اور یہ شد کہلاتی ہے۔ تین ڈھونڈوں والا جو ہوتا ہے اسے شد کہا جاتا ہے، اور جس لفظ پر آتی ہے یہ اسے مشدد کہا جاتا ہے، تو یہ شین مشدد ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کے اوپر شد ہو اس لفظ کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کر، اور ایک مرتبہ اس کے اوپر خود زبر زیر پیش یا جو کچھ بھی ہے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم اس وجہ سے واو کو شین کے ساتھ ملا رہے ہیں اور پھر شین کو آگے میم کے ساتھ ملا رہے ہیں، کیونکہ میم ساکن ہے تو ساکن جو ہوتا ہے وہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملتا ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر شد اور ساکن یہ دونوں اکٹھے آ گئے، اور شد کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جس لفظ کے اوپر شد ہو اس لفظ کو تھوڑا سا سخت کر کے پڑھا جاتا ہے، اور آواز تھوڑی سی رو کر پڑھنی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھنے لگے ہیں، واو زبر شین وش، شین زبر میم شم، وشم، سین زیر سی، وشمسی۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں تو آخری لفظ سین ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے تو وقف ہو جائے گا، وشمس۔ یہ وقف کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا لفظ واو زبر شین وش، یہاں پر بھی وہی بات کہ الف لام خالی ان کو نہیں پڑھنا، واو کو ڈائریکٹ ہم شین کے ساتھ ملائیں گے۔ واو زبر شین وش، شین زبر فا شف، وشف، سخت کر کے شین کو اور آواز کو تھوڑا سا روک کر، وشف، عین زیر عی، وشفعی۔ وقف کریں گے، عین کو ساکن کر دیں گے تو وقف ہو جائے گا، وشفع۔ آگے تیسرا لفظ ہے با زیر صاد بس، یہاں پر بھی الف لام ہے، ان کو نہیں پڑھیں گے، با زیر صاد بس، صاد زبر با صاب، بس صاب۔ صاد کو سخت کر کے پڑھیں گے، آواز کو روک کر اور سخت کر کے، اور آگے با ہے، اس کا آپ کلر دیکھ رہے ہوں گے، بلو کلر کا ہے، تو یہ اسے قلقلہ بولا جاتا ہے، اس پر قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 حروف ہیں جن پر قلقلہ ہوتا ہے، وہ قاف، طا، جیم، دال اور با۔ جب یہ ساکن ہوں، یہ 5 حروف جن کا مجموعہ قطب الدین بنتا ہے، تو جب یہ حروف ساکن ہوں تو ساکن سے مراد ان پر یہ سکون ہو، تو اس وقت یعنی جزم ہو تو اس وقت ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ یہ ہوتا ہے آواز کو تھوڑا سا حرکت دے کے پڑھنا ہے، اس کے اندر وائبریشن پیدا کرنی ہے، تو یہ قرآن کے پڑھنے کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بِالصَّبْ، یہ ہم حرکت دے رہے ہیں، بِالصَّبْ، یہ قلقلہ ہو رہا ہے۔ را زیر ری، بِالصَّبْرِ، وقف کریں گے تو یہ ہو جائے گا بِالصَّبْرِ، یہاں پر آخری لفظ کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے یہ والی لائن پڑھی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح طرح سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے
صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔